بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پیارے پاکستانی، السلام علیکم، جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے دوہرا نظام۔ ایک تھا دو قومی نظریہ۔ ہندوستان میں جب انگریزوں سے ہم آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد میں لگ گئے تو وہاں قائد اعظم محمد علی جناح اور اس کے ساتھیوں کو یہ ریئلائز ہوا کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہے اور ہندوستان ایک علیحدہ قوم ہے۔ اس لیے دو قومی نظریہ پیش کیا گیا کہ ہمارا مذہب، تہذیب، ہمارا رہن سہن جو ہندو ہیں ان سے الگ ہے۔ اس لیے دو قومی نظریہ دیا گیا، جس کی بنیاد پر ہمیں تصور دیا کہ ہمیں ایک علیحدہ وطن چاہیے، ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کا رہن سہن اور ہمارا رہن سہن اور ہمارے مذہب میں فرق ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اسی بنیاد پر ہم نے پاکستان حاصل کیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ یہ تو کیا دو قومی نظریہ جو کہ بہت ضروری تھا اور اسی کی بنیاد پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں دوہرے نظام پر۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آپ بھی یہ فیل کرتے ہوں گے، پاکستان کو 75 ایئرز ہو گئے ہیں، تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو ملک میں نظام رائج ہے وہ دوہرے نظام والا ہے۔ میں آپ کو اس کی یہ مثال دیتا ہوں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آپ نے مجھے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے کیا میں نے بات ٹھیک کہی ہے۔ ہمارے ملک کا جو نظام چل رہا ہے نا، میں اس لیے اس کو دوہرا نظام کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر امیر اور غریب کا جو رہنے سہنے کا نظام ہے وہ ہم نے ایک علیحدہ اس کو شکل دے دی ہے۔ کس طرح؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہمارا جو بھی سول سروس آفیسر ہوتا ہے، جو بھی سرکاری ملازم ہوتا ہے، 15ویں اسکیل کا، 16ویں کا یا 17ویں کا، 18ویں، 19، 20، 21، جو بھی سول سروس آفیسر ہوتا ہے یا جو جنرل یا پولیس کے محکمے جو بھی آفیسر ہوتے ہیں سرکاری محکموں میں، ان کا اور ایک عام انسان کا، ایک عام شہری کا، جو ہماری ریاست ہمیں رائٹ دیتی ہے، اس میں ہی بنیادی جو فرق آ جاتا ہے۔ اس کی اگزامپل میں آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں۔ دیکھیں، ایک آدمی جو ہے، ایک مل مزدور لگا لیں یا ایک راجگیر لگا لیں، وہ بھی محنت کرتا ہے، ایک مل مزدور بھی محنت کرتا ہے۔ تو میں آپ کو اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میں بھی ایک مل میں جاب کرتا ہوں۔ میں اپنی گھر سے نکلتا ہوں، اپنی موٹر سائیکل پر نکلتا ہوں، اپنا فیول خرچ کرتا ہوں۔ اگر میں نے کھانا کھانا ہے تو وہ اپنی جیب سے میں کھانا کھاؤں گا، تو سارے جو اخراجات ہیں وہ میں خود پے کروں گا۔ ایک بات ہوگی۔ ایک جو ہمارا سول سروس آفیسر ہے، کیا ہوتا ہے، اس کو ہم نے 2-4 کروڑ کی گاڑی دی ہوئی ہے، اس کا فیول جو ہے وہ مفت ہے، اس کے بچوں کا خرچہ، اس کی فیس وغیرہ اس میں یا تو وہ مفت ہوگی یا اس میں ان کو ریلیف دیا جائے گا۔ ان کی سیلریز بہت اچھی ہیں، ان کا رہنے سہنے کا جو نظام ہے، ان کو بنگلہ، ان کو ہر فیسلٹی جو ہے نا وہ ہماری گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، کام وہ بھی کر رہا ہے، کام ایک مل مزدور بھی کر رہا ہے، وہ اپنی جیب سے سارا خرچہ کرتا ہے، وہ جو ہے وہ ہمارے ٹیکس پیئر پر جو ہم پے کرتے ہیں اس سے اس کا خرچہ چلتا ہے۔ کیوں بھائی؟
وہ تنخواہ نہیں لیتا کہ ایک مل مزدور تنخواہ لیتا ہے، وہ سارے اخراجات اپنی جیب سے پے کرتا ہے، اور جو ہمارا سول سروس آفیسر ہے وہ سارے اخراجات جو وہ گورنمنٹ پے کرے. کیوں؟ یہاں ہی دورہ نظام آ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی زندگی میں 60 سال تک سروس کرتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک مل مزدور ریٹائر ہو جاتا ہے. اس کی جو اولڈ بینیفٹ اس کو حکومت دیتی ہے وہ 10,000. جو ہمارا سول سروس آفیسر ہے وہ اپنی زندگی میں بھی لگژری لائف سٹائل گزارتا ہے. اس کو حکومت سارے واجبات دیتی ہے، ہر فیسلٹی مہیا کرتی ہے. جب وہ ریٹائر ہوتا ہے اس کو کروڑوں روپے کی مراد دے دیتے ہیں، اس کا بل معاف کر دیتے ہیں، اس کو اور بہت سارے الاؤنس دیتے ہیں، اس کی بجلی فری، اس کا جو اس کو پینشن ملتی ہے وہ لاکھوں میں ہوتی ہے. بھائی کیوں؟ اسی میں تو فرق آ جاتا ہے. ہم نے پہلے دن سے جو پاکستان بنا تھا اسی میں ہی فرق ڈال دیا کہ جو غریب ہے اس کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں. اس ملک میں اشرافیہ رہ سکتی ہے لوگوں کا گلا کاٹنے کے لیے، لوگوں کو دبانے کے لیے. اور سب سے بری چیز ہے، آپ دیکھیں جو بھی سرکاری ادارہ ہے وہ ہی خسارے میں ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ الحمدللہ وہ ترقی کرتا ہے. آپ یہ یا کوئی بھی ادارہ جب اس کو نجکاری کرتے ہیں، اس کو فروخت کرتے ہیں، وہ چند سالوں میں جو بھی اس کو لیتا ہے وہ اس کو ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے. جب وہ سرکاری ہوتا ہے وہ خسارے میں ہوتا ہے. ہمارے لوگوں نے، ہمارے اداروں میں جو بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس پر کیوں نہیں توجہ دی؟ اس لیے نہیں دی کہ وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی نہ کرے. اگر چند ہیں کوشش کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو کام نہیں کرنے دیتے. وابڈا کا محکمہ ہے، بھائی میں ایک مزدور آدمی ہوں، میں بجلی کا بل پے کرتا ہوں، میں 35 یا 40,000 تنخواہ لیتا ہوں. میں اپنی جیب سے اپنے گھر کا گزر بسر چلاتا ہوں. اس کے بعد میں 10,000 12,000 15,000 تک بل پے کرتا ہوں. تو ایک جو وابڈا کا ملازم ہے وہ بھی سیلری لیتا ہے، تو اس کو کیوں معاف ہے یہ بل؟ کیا وہ نہیں پے کر سکتا؟ ہمارا جو بھی سرکاری ادارہ ہے، ہر ادارے نے یہ سوچا ہوا کہ ہم نے اس ملک کو ترقی نہیں کرنے دیتے، ہم نے اس کو خسارے میں لے کے جانا ہے. یہ دورہ نظام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے پیارے پاکستانیوں، یہ سوچنے کی بات ہے. ہم آواز نہیں اٹھاتے. یہ فوجی جرنیل ہیں، یہ پولیس کے محکمے میں، یہ ریلوے کے محکمے میں، یہ پی اے کے محکمے میں، یہ وابڈا کے محکمے میں، یہ سب سرکاری جو آفیسر ہیں، کیا ان کا یہ پاکستان نہیں ہے؟ ان کا دل نہیں کرتا اس کو بہتر کرنے کے لیے؟ یہ جو وزیر مشیر بنائے ہوئے ہیں یہ کس لیے بنائے ہوئے ہیں؟ یہ دورے معیار کے لیے بنائے ہوئے ہیں کہ آپ نے غریب کو تنگ کر دینا اس ملک میں اور اشرافیہ کو نوازنا ہے. اگر آپ نے اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے تو پہلے اپنے سے شروع کریں. یہ دورے نظام کو ختم کریں، پلیز مہربانی کر کے یہ دورے نظام کو ختم کریں اور اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. غریب کو ہم تنگ کر رہے ہیں، اس کی روٹی روزی ہم نے چھین لی ہے، اور جو امیر ہے اس کی سیلریز، اس کی ہم وہ اس کو ہر طرح کی فیسلٹی دیتے ہیں، طرح طرح کے الاؤنس، گھر کے الاؤنس، بجلی فری، بچوں کے پڑھائی کے اخراجات، ان کے میڈیکل کے اخراجات. خدا رہا ہے اس ملک کو ترقی کی راہ پر تب ہی ہم گامزن کر سکتے ہیں جب اپنے سے احتساب شروع کریں گے. اگر میں مل مزدور 40,000 لے کر ہر خرچہ اپنی جیب سے کر سکتا ہوں تو خدا رہا آپ لاکھوں لے کر اپنی جیب سے ادا کریں. ہمارے ٹیکس پیئر کا جو پیسہ اس کا احترام کریں. اللہ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. پاکستان زندہ باد.